سیدی یا رسول اللہ، درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے انگنت درود و سلام وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، مہمانان گرامی، جید علماء کرام بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف اویسی صاحب زیدہ مجدہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاشق سلطانی صاحب، جناب استاد علماء علامہ مولانا مفتی احمد حسن صاحب اور دیگر ذی وقار علماء کرام، سامعین و حاضرین، آج کا یہ پروقار اجتماع مناظر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح کے اصال ثواب، درجات کی بلندی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مریدین، ان کے محبین، عقیدت مند اور بالخصوص ان کے ورثاء، ان کے صاحبزادگان، جناب عزت مآب محمد عثمان قادری صاحب، جناب عزت مآب محمد عمر قادری صاحب، جناب محمد شیر علی صاحب، سب نے مل کے اس کو ترتیب دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کے صدقے مولا حسین کے ذکر کا صدقہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر دکھ مصیبت سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں بار دیگر اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کی آرائش و زینت پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرا دل خوش ہوا، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور واقعی جتنی خوبصورتی سے اور جتنی لگن سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اللہ مزید فزید اللہ پاک اور برکتیں کا فرمائے۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے اس کے ترجمہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ فسادیوں سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرتے نہیں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سنوارنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ امن والے ہیں، ہم جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کون کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا ہر شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، سیاستدان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیڈر جھوٹا ہو سکتا ہے، عالم جھوٹا ہو سکتا ہے، مفتی جھوٹا ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ استاد جھوٹا ہو سکتا ہے، تاجر جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھنا میرے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان جھوٹی نہیں، میرا اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، میرے رب کا کلام سچا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا۔ اب جو سچا ہے ان کے مطابق ہوگا تو ہم سچا مانیں گے، جو ان کے خلاف ہوگا، ان کے مقابل میں ہوگا، ہم اس کو چاہے وہ کعبے کے اندر بھی ہو تو لات عزا منات ہبل سمجھیں گے۔ سچا وہ ہے جو قرآن و سنت کا اور اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، یہ بات طے ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اب رب نے ان کو فسادی کہا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم فساد کرتے ہی نہیں، ہم تو سنوارنے والے، we want reforms on the face of earth، ہم تو امن والے، آشتی والے، ہم تو حقوق والے، ہم حق والے۔ اب یاد رکھیے گا، ہم فساد کسے کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، قتل ڈکیتی،
خون کرنا، کسی کا حق چھین لینا، غصب کر لینا، کرپشن کرنا، یہ ساری فساد کی صورتیں ہیں۔ بلکہ اگر میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں، مزید اس کو وضاحت سے عرض کروں تو فساد کہتے ہیں جو مروجہ قانون ہوتا ہے، امپلیمنٹڈ لا، پروملگیٹڈ، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہو، وہ لوکل لا ہو یا انٹرنیشنل لا ہو یا ہمارا نیشنل لا ہو، اس مروجہ قانون چاہے وہ اخلاقی ہو، وہ کسی ریت ہو، رسم ہو، رواج ہو، نارمز اینڈ نوشنز ہو، ٹریڈیشنز ہوں، یا وہ اسٹیبلشڈ پرنسپلز ہوں، وہ قواعد و ضوابط ہوں، اس قوانین، اس آئین، اس نظام، اس ضابطے، اس حیا کی رسم، اس صدیوں کی ریتوں کے مقابلے میں جو اکیلا اپنی رائے کو قائم کرے اور اس سارے معاشرے، سارے قانون کو وائلیٹ کرے، توڑ ڈالے، بغاوت کرے اور اپنے آپ کو حق سمجھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ پورا معاشرہ ایک طرف ہو، 22 کروڑ پاکستانی ایک طرف ہو، قرآن ایک طرف ہو، حدیث ایک طرف ہو، اسلام ایک طرف ہو، معاشرہ ایک طرف ہو، قانون ایک طرف ہو، حیا کا کلچر ایک طرف ہو، اور چند نوجوان لڑکے لڑکیاں لاہور، کراچی، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل آئیں اور پورے معاشرے کے حقوق کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کے قوانین کو پامال کرتے ہوئے نعرہ لگائیں، میرا جسم میری مرضی، سمجھ لینا یہ فسادی ہے۔ کیونکہ سارے چیزیں ایک طرف ہیں، وہ چند نوجوان لڑکے لڑکیاں جو باہر سے اپنی امپورٹڈ جو ان کا آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کے نہ حیا کو دیکھیں، نہ قانون کو دیکھیں، نہ تہذیب کو دیکھیں، نہ کلچر کو دیکھیں، نہ قواعد کو دیکھیں، نہ اصولوں کو دیکھیں، نہ دین کو دیکھیں، نہ قرآن کو دیکھیں، اپنی آزادی فکر کو حق سمجھتے ہوئے آئین و قانون اور اسلام کے مقابل کھڑے ہو کے کہیں میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، تو سمجھ لیجئے گا قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، خبردار زمین میں فساد نہ کرو۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں کیوں فساد کرتا ہوں، ہم تو حق کی بات کرتے ہیں، ہمیں آزادی ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں تو فریڈم آف سپیچ بھی ہے، فریڈم آف ریلیجن بھی ہے، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، تو ہم تو بالکل آزاد ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی اس طرح حق کی بات کرے تو ہمیں سے اختلاف نہیں ہے۔ میں اس کی بھی آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے پیسوں سے، بڑی توجہ سے، اپنے پیسوں سے شو روم پہ جائے، جا کے اپنی مرضی کی گاڑی لے، اس گاڑی کو اپنے گھر میں لائے، اپنے گیراج میں کھڑا کر کے اپنے کچن میں جائے، اپنے کچن سے تیل اٹھائے، اپنے کچن سے ماچس اٹھائے، اپنے گھر میں اپنی گاڑی کو اپنے گیراج میں اپنے تیل سے تیلی لگائے، گاڑی کو جلا کے راکھ کر دے، بھئی تیری گڈی تیری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیری گڈی تیری مرضی، میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہوں آگے بھی کیوں ساڑی ہے، بھئی وہ دی گڈی، گھر بھی ہو دا، گڈی بھی ہو دی، پیسے بھی ہو دے، تیل بھی ہو دا تے تیلی بھی ہو دی، اس کا حق بنتا ہے، ہم کون ہے روکنے والے؟ ٹھیک ہے جی آپ کا حق ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حق تب تک ہے جب تک وہ اپنے گھر میں اپنی گاڑی کو جلائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہی شخص اپنی گاڑی اپنے پیسوں کی لے کے جی ٹی روڈ پہ آ جائے، موٹر وے پہ چلا جائے، پھر آ کے جی میری گڈی میری مرضی، میں کھبیوں نہیں سجیوں جانا ہے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے، یہ پھر فساد ہوگا۔ اب وہ یہاں اگر اپنی مرضی کرے گا، اصول قانون کو چھوڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو وائلیٹ کرنے سے، اس کے خلاف بغاوت کرنے سے، اب وہ دائیں طرف سے جائے گا تو قانون کے خلاف ہے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حادثہ ہوگا، اس حادثے کو فساد کہا جائے گا۔ کس نے کیا؟ جس نے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، جس نے قانون کو توڑا۔ حضرات ذی وقار، وہ لوگ جو دین اسلام، جو آئین کو توڑے وہ بھی فسادی، جو قانون کو توڑے وہ بھی فسادی، جو رسم و رواج جو ہماری حیا کا کلچر ہے اس سے بغاوت کرے تو وہ بھی فسادی ہے۔ بلکہ میں آپ کو نا اس پہ ایک ذاتی اپنی ایک بات شیئر کرتا ہوں۔ میں اپنے تعلیمی سلسلے میں کچھ عرصہ 3-4 سال ملک سے باہر رہا، لندن میں،
میری ایک ٹیچر تھی اینی گرفت، تو ہمیں وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پڑھاتی تھی. تو ایک جب اس نے وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے وہ آرٹیکل سارے پڑھائے اور یورپین یونین کے کانٹیکسٹ میں اس نے کہا جی یہ چارٹر ہے ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، تو اس نے وہ سارا ہمیں پڑھایا. 3 دن کے اس کے بڑے بڑے لمبے لیکچر تھے. اس لیکچر میں اب دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، ہندوازم، بدھ مت، جودائزم، کرسچینٹی، اور اس کے علاوہ جناب جین مت ہے اور بہت سے ایسے مذاہب ہیں، لیکن 3 دنوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 3 دنوں میں اس نے کسی مذہب کی بات نہیں کی، اس نے کسی کلچر کی بات نہیں کی، اس نے ہندوازم، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، کرسچینٹی، یہودی، کسی کا بات نہیں کی. 3 دن وہ اسلام کے خلاف بکواس کرتی تھی. لگتا یہ تھا کہ ان کو انسانی حقوق کی معاذ اللہ خلاف ورزی صرف اسلام میں نظر آتی ہے. اب اگر مذہب کی بات ہوتی تو دیگر مذاہب کی بھی بات کرتی، لیکن نہیں کیا. 3 دن اسلام پہ بات کرتی رہی اور اس کے جو میجر ایشوز تھے ان میں ایک یہ اس نے بیان کیا جی یہ مرد کو 4 شادیوں کا حق ہے، عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. دس از ناٹ دا کانسیپٹ آف جینڈر ایکویلٹی، دس از ڈسکریمنیٹری لاز، امتیازی قانون ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اسلام اور قرآن معاذ اللہ یہ کرتا ہے. ایک دوسرا اس نے کہا جی 3 وعدہ حق دیں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے نصف وراثت ملتی ہے، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے. دیکھیں جی عورت تو ڈگنیٹی رسپیکٹ دے آر بوتھ ایکول، تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو جب 3 دن کے لیکچر کے بعد جب اس نے سوال و جواب کی نشست ہوئی نا، تو میں نے کہا میڈم بی بی گل سن، یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ وہ بات کرے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کا حق بنتا ہے. میں نے کہا یہ جو قانون ہے نا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 4 شادیوں کی حد لگا دی، جو ان لمیٹڈ تھی ان کو لمیٹڈ کر دیا. تو میں نے کہا یہ کس کے لیے قانون ہے؟ یہ تیرے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ قانون تو اس کے لیے ہے جو پہلے خدا کو مانے، پھر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے، اس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، اسلام کو سچا کامل اکمل دین مانے، پھر اس کے لیے یہ قانون ہے. میں نے کہا نہ تو کلمہ پڑھیا، نہ تو قرآن ماننی ہے، نہ تو خدا ماننی، نہ تو رسول، تیرے ہاں سے قانون ہے نہیں، تو پہنوے اٹھ کر لے. تجھے تو کسی نے نہیں روکا، یہ روکا تو اس کو ہے جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اس کے لیے یہ قانون ہے، تمہارے لیے تو قانون ہی نہیں. لیکن دوسری بات یاد رکھنا کہ ہم بحیثیت مسلمان بیٹے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، we are proud of that، کہ ہمارے اللہ نے ہمارے باپ کو یہ اختیار دیا کہ بحیثیت مسلمان بیٹے ہمارے لیے 4 مائیں رکھ سکتا ہے، 4 مائیں رکھ سکتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، کسی کو اس بات پہ شرم آر یا امبیرسمنٹ ہے کہ اس کی 4 مائیں ہیں؟ ہمیں تو فخر ہے نا. 4 ماما تو جنہیں باپ رکھ سکتا، تے خالہ نو ہی ماں ہی آنے ہیں، ہم تو پھوپھی کو بھی ماں کہا، ہم تو ملے دی بی بی آگے ماں جی سلام ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان بیٹے اس پہ شرم نہیں ہے، ہمیں اس میں آر نہیں ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری کتنی مائیں ہو سکتی ہیں؟ 4 مائیں. میں نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور یہ ظلم نہیں عورت کے ساتھ. تم بتاؤ کہ تمہارے معاشرے میں ماں تو ایک ہے، کبھی تم نے باپ گنے؟ یہ ظلم ہے کہ ایک عورت کو پتہ ہی نہیں میری جو اولاد ہے وہ کس کی ہے، اس کو کوئی وراثت کا حق نہیں اس کو اسٹیبلش ہوتا. اور تمہارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے، اور یورپ میں کہیں بھی باپ کا نام نہیں لکھا جاتا. پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، مدرس نیم، کہاں پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، ماں دا نام کی، پیو دا نام. اس کو لے دے کو پتہ ہوئے پیو دا تے لکھنا، ان کو باپ کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہی نہیں. ہر ہفتے 10 دن کے بعد وہ ایک نئے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر میں رہنے والے، ان کو کیا پتا کہ ایک باپ پہ فخر کتنا ہوتا ہے. ہمارا باپ ایک ہے، مائیں 4 ہیں. میں نے کہا تمہاری ماں ایک ہے، کدی پیو گنے کے دیکھو پتہ ہی نہیں لگتا کنے کو. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. دوسری رہ گئی گل کہ جی وراثت کی بیٹی کو آدھا ملتا ہے. میں نے کہا یہ بھی تم نے اسلام کے مزاج کو سمجھا نہیں، تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، تم دین فطرت کو نہیں سمجھتی. کہتی ہے نہیں آدھا ملتا. میں نے کہا کیسے؟ اب مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں بھی شاید یہ ہے کہ جی بیٹی کو باپ کے وراثت سے نصف ملتا ہے. اب مثال کے طور پہ باپ 1.5 لاکھ چھوڑ کے مرا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹے کو کتنا ملا؟
1 लाख बेटी को 50। अब इस काउंटिंग को वो कहते हैं देखें जी आधा मिला, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि जिसको 1 लाख मिला है ना, अब देखो मेरे रब ने उस पर जिम्मेदारियां कितनी डाल दी। माँ का खर्चा भी उसके जिम्मे, बाप का खर्चा भी उसके जिम्मे, बीवी का खर्चा भी उसके जिम्मे, औलाद का खर्चा भी उसके जिम्मे, फूफियों खालाओं का खर्चा भी उसके जिम्मे, बहनों का खर्चा भी उसके जिम्मे। जिसको 1 लाख दिया उस पे 20 खर्चे डाले, और जिसको 50 दिया ना उस पे खर्चा कोई नहीं डाला, वो सिर्फ उसकी जात के लिए रखा है। अब खुद फैसला करें किसको कम मिला और किसको ज्यादा मिला। हाले भी समझना ना, अभी जो मॉडर्न बीबियां इस तहरीक तो मुतासर हो जांदियां ने, नहीं जी सानू अद्धा हक मिलता है, उन्हें बीबी तू मेरे नाल सौदा कर लै, 1 लाख तू ले लै, 50 मैनू दे दे, खर्चा मेरा तू चुक लै। उन शाम को पता लग जाना है, ये अल्लाह ने मर्द को हौसला दिता जरा पूरा घर चुक के टूरी जाता है। वो फिर भी बीबियां आंदे ने 20 साल ब्याह लंघ जाने, तू मेरा कीता की, मैनू दिता की आ। यकीन करें, हालांकि जो उसको 50 मिला ना वो सिर्फ वो अपना जाती है, भावें कपड़े लवे भावें मेकअप लवे, किसी का खर्चा वो जिम्मे नहीं। ते ये वेखो रब ने मर्द को किवें टग्गा बना के उहदे उत्ते सारे भार रखे ने। ये तौफीक अल्लाह मर्द को दी है, टग्गे को हर भार चुकी ले जाता है तो खिंची ले जाता है। मैं सही पे दसना, हौसला मर्द का है। बीबियां ते नाल दी गुआंढन लूण मंगन आ दिया, घर 10 किलो मर्दबान भरिया होंदी है को नहीं, बीबियां ते गुआंढन लूण देने का हौसला नहीं पैंदा। ये मर्द को रब ने हौसले दिते ने। सामीने जी वकार, लोग इस चीज को समझे नहीं है। काश इस कौम को समझ आ जाए कि अल्लाह के दीन और इस्लाम का मिजाज कैसा फितरत और असूल और अदल के तकाज़ों के मुताबिक है। जब लोगों को ये समझ आ गई ना कि इस्लाम दीन फितरत है और ये लोगों इसमें यकीनी और हतमी निजात अगर है तो फकत मेरे अल्लाह के कुरान मुस्तफा के निजाम, कहीं कोई पनाह नहीं है। जिथे मर्जी लगे फिर घूमते रहो, निजाम बदलते रहो, न बदला है न बदलेगा, मेरे अल्लाह का कुरान नहीं बदलेगा, मेरे मुस्तफा का निजाम। ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह का कवानीन बदल जाते हैं। जमहूरियत आवे तो कानून हो रहे, सोशलिज्म आवे तो कानून हो रहे, अदल इंसाफ के तकाजे बदल जाते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, तरामीम आती है, बादशाहों की हुकूमतें और कानून बदल जाते हैं। 14 सदियों से मेरे रब का कानून न बदला है न बदल सकता। आज जरूरत है ये अहद करने की कि आओ मेरे अल्लाह के कानून की तरफ, भटके हुए आहू को फिर सूबे हरम ले चल। इकबाल ने कहा अगर आप मेरे साथ पढ़ें और अपने ईमान की और अपने इस वादे की तजदीद कर ले, पढ़ेंगे मेरे साथ। हजरत कई इंशाल्लाह भी नहीं आखे हो पढ़नी ना पै जाए, मतलब इंशाल्लाह भी साड़ी जुबान चो नहीं निकल रहा हूं, ठीक है ना। ये इमरान खान की महंगाई के असर ने या कोई गर्मी की वजह तो नहीं बोलते हैं जी, कि उन्हें बोलन जोगा छड़िया नहीं। मिलके फिर मेरे नाल आखो, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। आखो भटके हुए आहू को फिर सूए। उच्ची मेरे नाल कोई बंदा नबी दा गुलाम खामोश रवे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। या रब, मिलके कहें या रब, अल्लाह से दुआ भी मांगे या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। और मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का। मैं कहें सब मिलके मेरे साथ होए, मैं बुलबुले नाला हूँ इस
اجڑے گلستان کا. ارے یہ ملک جو ہے ارے ہم نے کسی اور کے لیے نہیں لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے آبا و اجداد نے یہ نعرہ لگایا. حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ سے پوچھ لو, ارے عبدالحامد بدایونی سے پوچھ لو, مولانا حسرت موہانی سے پوچھو, فضل حق خیر آبادی سے پوچھ لو, ارے پوچھو جا کے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھو, علامہ اقبال سے پوچھو, ظفر علی خان سے پوچھو, کیا کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ارے جس ملک کے اندر آج کلمہ پڑھنا گناہ بن جائے, میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, جہاں اسلام قبول کرنے اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ارے ملک پاکستان کی اسمبلیوں میں قانون اور قراردادیں پیش کی جائیں, کیونکہ 18 سال سے کم عمر میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, جہاں مسجدوں کی آوازوں کو دبا دیا جائے, جہاں کنجریاں اور طوائفوں کے گلوں میں جو ہے وہ صدارتی تمغے ڈالے جائیں کہ یہ ناچ بھی اچھا ہے, جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر بیمار ہو اور کوئی وزیر اس کو پوچھنے نہ جائے, جہاں کنجریوں کے گھروں میں چیک دیے جائیں. میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا, جہاں قادیانیت سرے بازار ناچ رہی ہو, ختم نبوت پہ پہرے لگا دیے جائیں اور تاجدار ختم نبوت کو نعرے کو دبانے کے لیے قانون حرکت میں آ جائے. میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا, جہاں داڑھی کا مذاق ہو, جہاں دستار کو اتار لیا جائے, ارے جہاں پہ جو ہے ارے مینار پاکستان کے سائے تلے ایک طوائفہ اپنے یاروں کو دعوت دے اور پھر اس کے تحفظ کے لیے قانون حرکت میں آ جائے, اور سارے بازار ارے بیٹیاں لٹتی رہیں, کوئی ان کو نہ پوچھے. میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا, پہ عوار کی بد کرداری سرے بازار چند تکوں میں بدکاریاں کی جائے, ارے ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں
متھے چمک دیلا نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ان مدبریوں سب نے دیکھا رخے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہ سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ سب نے راضی کیا ہے خدا کو سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں اگے تساں فتوہ سنے امام حسن رضا بریلوی دا اہل بیت پاک سے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اچھی میرے نالا کھو لعنت اللہ علیکم نہیں نبی دے اہل بیت دشمن تے کل بھی لعنت او دیتے آج بھی لعنت صبح قیامت تک اللہ دے فرشتیاں دی لعنت مومنہ دی او دیتے لعنت جڑا میرے نبی دی اہل بیت دشمن ہے او دشمنانے یاد رکھیا جے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت اج یہ بھی فتوہ سن لو دشمنان صحابہ پہ لعنت دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا پوچھتے صحیح علی کو لو ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھیے کنا مزہ ہوندہ ہے
پوچھ جڑا حیدر کرار کولوں عمر دا مشیر بنیے تے کتنا لطف ہوندا ہے پوچھ علی تے علی دیاں پتراں کولوں اے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہوے جو علی تے علی دیاں پتراں دا مولا حسن مولا حسین دا اوتر خارجیاں نے بلوائیاں نے عثمان غنی دے گھر دا کھیرا پایا علی نے اپنے پتراں نو بلایا تلواراں پھڑائیاں فرمایا جاؤ میرا حسن تے میرا حسین میرے عثمان دے بوئے تے پیرا دے وہ اے جس عثمان دی تو توہین کرنے جے تو علی دا منن والا ہے علی تے علی دے پتراں دا طریقہ اے وے اس عثمان دی عزت دی حفاظت کر دینے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحا سرا ہما امامانے عادلانے قاضیانے ہوئے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحا سرا ہیں اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا یاد رکھنا نبی کے صحابہ کی عزت اور ان کا دفاع اور ان کی شان بیان کرنا میرے رب کی سنت نبی کے اہل بیت کا طریقہ ان پہ تبرہ کرنا یزیدیت اے چنگی ایک پاسے لوکی رولا پاندے نے جی یزید تے لعنت کیوں جی یزیدیت پہ لعنت اگر یزیدیت پہ لعنت ہے تو یزیدیت کیا ہے یزیدیت کعبے پہ حملہ کرنا ہے یزیدیت مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنا ہے یزیدیت شراب پینا یزیدیت بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنا یزیدیت نبی کے صحابہ کو قتل کرنا اور توہین کرنا ہے اگر یزیدیت سے نفرت ہے تو پھر صحابیت سے محبت کرنی ہے اے نہیں کہ یزیدیت نہ نفرت لعنت تو جیڑا کم یزید کر دے وہی تم کرے یزید میرے نبی کے صحابہ کا دشمن تھا یزید میرے نبی کے صحابہ کا قاتل تھا اگر تو یزید سے نفرت کرتا ہے نا تو نبی کے صحابہ سے محبت کرنی پڑے ورنہ گلنا ہوڑتے عمل ہور تو عرض کرنا پہ اصحابی نے جی ہونا کیا معاذ اللہ کمامن الصفحاء انجو ایمان لے آئیے جو توجہ ہوئے تو میں کو اور گل کرا ہے توجہ انہوں نے کیوں پاگل آکھیا وجہ حالانکہ نبی دے صحابہ بڑے بڑے تاجر عثمان غنی سیدنا عمر فاروق حضرت عمر فاروق پیو دادے و سرداری کردے سے مگر انہوں نے نبی کے ایمان لانے کی وجہ سے معذرت کو پاگل کہا کیوں وجہ کی بنی یاد رکھیا جو نبی نے فرمایا مال چاہیے کہ ابوبکر صدیق نے سارا ٹھیر لا دیتا کملی والا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ ہے جے واری آئی ڈھیر لگ گیا اچھا میرے نبی نے فرمایا کون کملی والا توڑے غلام عمر لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا مال چاہیے علی مولا عثمان غنی نے عرض کی جی کملی والا 100 اونٹاں دی قطار لدی نے دائی توڑے قدموں کے نشان فرمایا ہور چاہیے کملی والا 200 اونٹ فرمایا ہور کملی والا 300 اونٹ سنے کجاویاں سنے سمان واریا توڑے قدموں اچھا اونا بیمان نہ کونا کھلے ایک کری گالے جے نبی نو مال چاہیے تھے بھی آفر کرنے وہ جناب ابو طالب کو چلے گئے حضرت ابو طالب دے کول جا کے میں بھی مسئلہ عرض کر دیا یہ بھی آج کل سانو نا نمیاں تحقیقاں آ گئی ہیں ہر بندے کے اندر میری تحقیق و محقق ہے وہ محقق کو کا پینا لیں چاہتے انہوں نے کے دی تحقیق ہوندی ہے نمی بیسا کیڑی لوڑے نا مسئلہ انہوں پبلش کرن کوئی ضرورت ہے دو مسئلے بے جات اور امت پہ تفریق کے لیے چھوڑ دیے گئے ان ہر بندہ نمیاں تحقیقاں جوڑ جوڑ کے اپنے کولو سنائی جا رہے ہیں اننے واہ لگے ایک حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی والا ایک حضرت ابو طالب کے ایمان کو میں گجرالے چ بیٹھا اے او سرزمین ہے جتھے میرے والد پیدا ہوئے یہ وہ سرزمین ہے جتنے میرے والد کریم قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی نباز قوم دے مدرسے جنہ اتنے بے کے روٹیاں کھا دیئے اس میں پورے سنیت دا مرکز ہے جتھے حضرت قبلہ حاجی صاحب عجیب صادق صاحب رحمت اللہ علیہ جتھے حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت عبدالعزیز چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ جتھے علامہ سعید مجدی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے نا جس تھے ہون ساڑھے علامہ مشتاق سلطانی رحمت اللہ علیہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے میرے والد صاحب یہ تھے آپ گجران علی گئے نہیں اسی آپ سے بات
ساڈا اج بھی داد کا پنڈا منڈیالہ شریف ہے. میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا، نہ میں پرونا تے نہ میں کسی دا چاکا ہے تے نہ میں ڈرنا. یہ دونوں مسئلے یاد کر لو. آج حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی گل ہوئے، ہمارا اہل سنت سی رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جدھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی، ہم ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں اور ان کی توہین کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان کی توہین نہیں کرتے، نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ان کے جو دیگر اعمال ہیں ہم ان پہ سکوت کرتے ہیں، ان پہ سکوت کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ کے والے سے. لیکن دوسری تو اگر کوئی کہے نا علی کے مقابل، تو ہم زمین و آسمان کا فرق کم سمجھتے ہیں، علی کو اس سے بھی زیادہ بلند سمجھتے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں امیر معاویہ اور علی کا. علی بلندی کے آسمان پہ ہیں، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے معاملات میں سکوت کرتے ہیں، ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں. لیکن جو توہین کرے وہ بھی سنی نہیں، اور جو ان کو علی کے مقابلے میں لائے وہ بھی سنی نہیں ہے. یہ حال ہے. اس سے آگے نہ جاؤ نہ بات کرو ورنہ پھنس دے جاؤ گے. جی میں سورہ بقرہ چو رب نے آکھا نا گاں ذبح کرو، وہ پوچھن لگ پہ جی میں پوچھ دے گا پھنس دے گا. لہذا کوئی پھنسن دی لوڑ نہیں سنیا، نہ کوئی نمی تحقیق وال جامی. جڑی بزرگاں چیزاں طے کر چھڑی وہ طے چھڑی. دوجی گل رہ گئی کہ جی شاہ جی پھر دوویں حق پہ نہیں. میں کہا یہ بھی سنیوں کا عقیدہ نہیں. ہم دونوں کو حق پہ نہیں سمجھتے. امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی، حق پہ کل بھی علی تھے، حق پہ آج بھی علی. حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے. دوجی رہ گئی گل ایمان ابو طالب دی. یہ دیتے سنیاں دے دو نقطہ نظر ہیں. بعض ان کے اعلانیہ کلمے کے قائل ہیں، بعض اعلانیہ کے نہیں ہیں، مگر احترام ابو طالب کے دونوں قائل ہیں. گل سمجھیجئے، اعلانیہ دے کچھ قائل نے کچھ نہیں، مگر احترام ابو طالب کے دونوں کھاری قائل ہیں. اب بجائے اس کے کہ تم تقریروں میں کرو، کفر ثابت کرو، اس سے علی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، علی کی اولاد کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھنا اگر کوئی اعلانیہ ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے تو چپ کر جا. یہی حکم ہے نا، سکوت کرو. کیوں تو ان کر دو؟ جو ان کی محبت میں بات کرے وہ ضرور کرے، اس کو کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ رویہ جو آج کل شروع ہو گیا نا، وہ آندھنے نہیں جنہ جل معاذ اللہ کفر ثابت نہ کر لئیے انہاں جل ساڑھا ایمان ہی پورا ہوندے تو فٹم کے سوچ دا. طے شدہ مسئلے سکوت ہے، اس پہ احترام کرو جناب ابو طالب کا، کیونکہ میرے نبی نے ان سے محبت کی. اس لیے ان مسئلوں کو زیادہ نہ اچھالیں، ورنہ گت فرقہ فرقہ ہوگی امت آقا ہم سے بھول ہوئی. نہ چھیڑے ان مسائل کو جو تمہارے بس میں نہیں ہے. وقت گزر گیا، چپ کر، اور مسئلے تھوڑے نے. تو جے تو تحقیق کرن بندہ لگے تھے اپنی ماں دی تحقیق پہلا کرنا تو ہے کہ نہیں، پیو دی تحقیق کر لے. ایڈے کیڑی لوڑے تن تحقیقہ کرنے ہون تے تحقیق ایتھو تک تر گئی ہے. وہ معاذ اللہ ایتھو تک جی وہ اہل آل رسول سے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب. ایک گل کرنا لیا، کچھ شرم کچھ حیا. کیا یہ فضیلتاں سم بیان کرنی ہے صحابہ دی؟ کیا صحابہ کی فضیلت شان اہل بیت تنقیس کرنے کے سوا نہیں ہو سکتی؟ میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ نے ادھی صدی شان اہل بیت بیان کی دے کو اٹھ کے دسیں شان صحابہ کو نہ کوئی جملہ کر دیا ہو. عقیدہ اہل سنت پہ رہو، نئی نئی جہت پہ نہ جاؤ، اسی میں نجات ہے. سانو تے ساڑھے بزرگاں ہی سمجھایا، بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے ہوندے سن ایک تیرے دم بدلے سارے ٹبر دی میں گولی. ایک تیرے دم بدلے میں
سارے ٹبر دی گولی او ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی تے سو مینو سونے رب دی میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی او ایک اتھے کیڑی لوڑے اچھے بولن دی احترام کر اپنی اوقات وے کتے صحابہ اہل بیت کتے تو انہاں تے گلاں کریں فیصلے انہاں دے کریں یاد رکھیا جے ہم سبھی کا احترام کرتے ہم سبھی کا جتھے سکوت ہے اتھے سکوت ہے جتھے بولنا اتھے بولنا اے سنیاں دا عقیدہ تو علی مرتبہ صاحب ہی انہوں نے کیا انہوں نے حضرت جناب ابو طالب کو چلے گئے ابو طالب اسی تیری وے تو چوپا ورنہ تیرے پتیجے نو معاذ اللہ سے پوچھ لیں دے جا کے کہتے مال چاہیے مال دینے دولت چاہیے دولت دینے پیسہ چاہیے پیسہ دینے اگر وہ جس کی بیٹی سے چاہے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہے مگر کہو مشن چھوڑ دے حضرت جناب ابو طالب چلے گئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عرض کی تھی کیا سارے مکے دے سردار چودھری چول سارے آئے سن تو کہندے سن پہ کہ ابو طالب جا کے کہہ دے جو چاہیے مال دولت پیسہ جدی بیٹی نہ چاہے نکاح کرنے مگر یہ توحید کا مشن چھوڑو میرے نبی نے اتھے جملے فرمایا چچا جا کے کہہ دو ایک کہتے سورج تے ایک تے چاند رکھ دو میں پیغام نہیں چھڑ سکتا اس موقع تے حضرت نبی پاک نے جملے فرمائے تو جناب ابو طالب نے کیا کیا انہوں نے کہا پھر محمد میں تو پھر تیرے ہی نال آئی انہوں نے کہا مال دولت پیسہ اسی بھی دینے مگر اس کے باوجود کمامن نصفہاو ان کو کیوں کہا یاد رکھیے میں دی وجہ بیان کرنے لگا میں گجران لے ایس مسجد کی چوتھی پنجویں رہا نا تو گجران لے تو پتہ نہیں سینکڑے وری آیا تو اڈا میرا کو تعلق ہے کو محبت دا پیار دا عقیدت دا ہے نا تو جے میں تو انواع کھاں کہ یار میں نے 10 20 ہزار 50 ہزار روپیہ چاہیے دے دو گے ایمیں کہ 5-7 ہی بولے ہو اور میں لے کے نہیں چلا میں لین نہیں آیا مثال دے لگا اور 10 20 50 ہزار دے دو گے جے میں آکھا یار میرے کو گڈی کو نہیں حافظ آباد جانا ہے ملتان جانا ہے گڈی دے دو گے جے میں آکھا یار میں رات رہنی شادی ہے گھر کو آڈے بیٹھک کو آڈی روٹی بھی دیاں گی سعادت سید و ربو گھر منگا گھر دیو گے گڈی منگا گڈی دیو گے پیسے منگا پیسے دیو گے جینا بھی محب عقیدت مند مرید جے میں کبھی سیر لا کے دے ایتھو ہی چلو دو چار ہونے نے مگر سیر لا کے کوئی نہیں دیندہ اب جب دولت کی بات آئی نا تو مکہ کے کافروں نے کہا مدینے کے منافقوں نے کہا محمد ہمارے پاس دولت ہے ہم دولت بھی دیتے ہیں وہ ابو بکر نے زیادہ نہیں دی پیسے کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں جاگیر کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں ہمارے بادشاہ بن جاؤ ہم تمہیں سردار بناتے ہیں عرب کا تاجدار بناتے ہیں جو چاہو لے لو مگر یاد رکھنا جب قرآن نے کہا نا کمامن الناس ہے ارے تم مال دولت پیسہ تو دیتے ہو جب اب میرے نبی نے فرمایا نا کہ سر چاہیے جان چاہیے تو ابو بکر اکیلے نہیں آئے بچوں کے سروں کو لے کے بھی آ گئے کملی والیا ایک سر نہیں نسلہ تیرے قدمہ تو قربان پانی دے انہاں کیا کملی والیا میرا ابو بکر دا سیر نہیں نسلان لے کے آؤں عمر تم کملی والیا نسلان قربان عثمان تسی کملی والیا ہر شے علی تسی دسو کملی والیا سی احد تو لے کے خیبر تو لے کے کربلا تک تاریخ رقم کر دیا سیر بھی دیاں گے نسلان بھی دیاں گے ایتھی ایس مقام تم نہ کیا ویکھے نا کملے نہ ہون تے وہ جان دیں دن میں مر جاؤ گے ایسا نہیں مرنا انہاں چھلیاں نو پتہ ہی نہیں سی رب نے کہا لا انہم صبح کملے تسی ہو پاگل تسی ہو تانوں پتہ ہی نہیں ایتھے سر دیاں سے جان دی نہیں ایتھے ہی تے جان بچ دی ہے جان وہ جائے گی جو مصطفیٰ کے در سے دور ہوگا ارے نبی کے نام پہ جان دینے سے بندہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ بچ جاتا ہے جو مصطفیٰ کے در کو چھوڑے وہ بچتا
نہیں وہ مر جاتا. کئیوں نے اتنے بھی بھلیکھا پی جاتا ہے شاہ جی مر گئے میں کہا تواڈے بڑے بھی مر گئے تانوں بھی مار گئے. میں کہا ایسا نہیں مرنا وہ تو معذر جی ویکھو جی نبی مر گئے. میں کہا استغفر اللہ کلمہ پڑھ دوبارہ. شاہ جی کی گل نبی تو موت نہیں آنی. میں کہا ہم نے کب کہا نہیں آئے گی, موت تو آئے گی. شاہ جی موت آئے تو بندہ مردہ نہیں, نبی پہ موت نہیں آئی. میں نے کہا ہم موت کے آنے کا انکار کرتے ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرا نبی اللہ کی مخلوق ہے, موت نبی کے پاس بھی آئی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ موت نہیں آئی؟ ہم تو کہتے ہیں موت آئی ہے, نبی مرے نہیں ہیں. انبیاء پہ اجل آنی ہے, فقط آنی ہے. شاہ جی موت آئے تو بندہ نہیں مرتا. میں کوئی ضروری ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں موت آئے تو بندہ مر جائے. میں کہ میں تو جو پڑھے ہے کدی موت آوے تو بندہ لے جاندی ہے, کدی موت آوے تو بندہ موت ہی لے جاندہ ہے. کوئی ضروری تو نہیں. شاہ جی کوئی دلیل؟ میں کہ قرآن, میرے اللہ دا قرآن آندہ ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماندا ہے جڑا میری راہ جان دے وے, میری راہ قتل ہوے, جڑا شہید ہوے, اللہ فرماندا نو مردہ نہ آکھو, بل احیاء بل احیاء بل احیاء. رب آندا او زندہ ہے. میں کہ موت تے ہوتے شہیداں کول بھی آئی ہے, موت جڑا بدر دے شہیداں کول آئی, موت حنین والیاں کول بھی آئی ہے, موت کربلا والیاں کول بھی آئی ہے. مگر یاد رکھ رہے اسی اے نہیں آندے کربلا چ موت نہیں آئی. اوے حسین کول موت تے آئی ہے مگر حسین نو مار نہیں سکی. حسین کل بھی زندہ, حسین اج بھی زندہ. کوئی آکھے حسین کول موت نہیں آئی, موت تو آئی ہے مگر بل احیاء, حسین زندہ ہے. یہاں موت مری ہے, حسین نہیں مرا. تو جس کا نواسا نہیں مرا وہ نانا کیسے مر گیا؟ اسی قدوان نے موت نہیں آئی, بالکل موت آئی ہے. مگر یاد رکھیں کربلا دے اندر بھی موت آئی ہے. شمر تے بھی آئی, ابن زیاد تے بھی آئی ہے, یزید تے بھی آئی ہے, موت حسین تے بھی آئی ہے. موت جڑی ہے مگر یاد رکھیا جے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگے. جڑا جڑا زندہ دا منن والا زندہ مل کے میرے نال آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے. ازرا بیلی دا دھیان میری الگرا بیلی اوچی میرے نال آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر. کربلا 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 کربلا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر. کربلا کے بعد میں کہا جنہ میرے نبی دے نام تے جان دیتی ہے, جنہ اللہ دی راہ جان دیتی ہے, وہ مرتے نہیں. انہوں تسی پاگل آندے ہو, نانا وہ پاگل ہوئے جنہ ترے مصطفیٰ تو دور ہوئے. رب نے فرمایا کمامن الناز, عقیدہ یو رکھو جنہ نبی دے صحابہ والا. ان اگر میں تفصیلی عرض کرا تو وقت بھی نہیں. یاد رکھیا جے کربلا دا میدان ہے, ایک پاسے میرا حسین ابن علی ہے جنہوں قرآن آندہ ہے کمامن الناز. وہ عقیدہ فکر سوچ رکھو جڑی حسین والی ہے. ایک پاسے مولا حسین, ایک پاسے یزید. ان مولا حسین کون ہے؟ کمامن الناس. یزید کون ہے؟ لا تفسدوا فی الارض, یزاد نہ کرو. کہندہ ہے میں تے حق واسطے آیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے مولا حسین کو باغی قرار دینے والا یزید اور آج کی یزید کی اولاد, انہوں نے بھی شرم نہیں ہوندی.
یزید دیاں تریفاں وہ بھی حسین دے نانے دے ممبر تے بہ کے چلیا کسی مندر چ بیٹھا ہوئے تو میں مانوی لواں مسجد میں بیٹھ کے یزید کی تعریف نہیں حسین کی تعریف بنتی ہے. ہون تے لوگوں نے خواجہ صاحب دی اس ربائی تے بڑا شک پہ گئے. شاہ حسین باز یہ خواجہ صاحب کی ربائی نہیں ایک کدی ہے جی یہ جی کو معین الدین سنجرانی تھا جو رافضی تھا اس نے لکھا اس پہ جو ہے وہ تحقیق ہے یہ خواجہ صاحب کی نہیں. تو میں کہا جی خواجہ صاحب دی نہیں تو معین الدین سنجرانی دی تیرے پیو نے دسیا ہو دی تیری تحقیق کے وے اگر وہ قطعی دلالہ نہیں تو قرآن سے اے نہیں تو سنجرانی دا نات کیڑی کتاب چاہیا وہ تو کس دلیل نہ کہہ سکتے وہ دی ربائی کس دلیل نہ کوئی دلیل نہیں. اور میرے کو فون دے ویچ پورا دیوان خواجہ صاحب دا جید میں فوٹو کھچ کے لے آنے جیدہ دل میرے کو بیخ لوے خواجہ صاحب دے دیوان چے اور ربائی موجود ہے اے میرے کول جیدہ دل کرے بیخ لوے. رہ گئی گل چلو میں اس گل تو بھی بحث نہیں کرتا حالانکہ صدیاں تو یہ خواجہ صاحب یہ تو متواتر تیوے نا لیکن اگر اس گل سے نہیں تو میں نے کوئی فرق نہیں خواجہ صاحب دی نہ صحیح مگر یہ تینوں تکلیف کی بھی یہ تکلیف کی ہے کیڑا ایسا جملہ ہے جڑا اہل سنت عقیدے دے خلاف وہ جی حقا کے بنا لائی وہ جی بنیاد ہے کلمے کی میں کس سے کیا مراد ہے کلمے کی بنیاد شاہ جی نبی نے رکھی تو میں کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا میرے حسین حسین میرے جو میں حسین وچوں اس کا مطلب یہ ہے جب یزید نے کیونکہ ریاستی سطح تے دین دا حالات بدلے جا رہے ہیں ریاست کی لیول پہ یزید نے ریاست کے طاقت پہ دین کے نظام کو بدلنا چاہا اور حسین ابن علی نے ریاستی طاقت کا مقابلہ کیا اس لیے حسین نے یزید کے مقابلے میں دین کو دوبارہ زندہ کیا اس لیے بنا لا الہ لیکن وہ تھے تینوں تکلیف ہے کہ حسین بنا لا الہ کیوں ہے وہ در آپ بیان کرتا ہے کہ جی حضرت غوث العظم جاندے سن پہتے آپ محی الدین نے دین کو زندہ کیا میں کہا جی غوث العظم محی الدین ہے تو حسین محی الدین نہیں وہ تھے غوث العظم دین زندہ کرنا مجدد کسے کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرے حضرت سیدنا مجدد الفسانی تجدید دین کی ہے کیونکہ ریاستی سطح پہ اکبر کا مقابلہ کیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار ارے مجدد اگر دین کی تجدید کرتا ہے تو حسین کے قدموں پہ لاکھوں مجدد قربان وہ تھے مننے حسین وری تینوں تکلیف ہے جی وہ نہیں جی ویکھو میرے نبی نے فرمایا کدی مولوی نے اس گل تے بولیا نبی نے فرمایا یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے تو معاذ اللہ کیا یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ عمر کے آنے سے پہلے اسلام معزز نہیں تھا مولوی بول رہا کیوں نہیں نبی نے فرمایا یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے ارے اسلام پہلے بھی معزز تھا اسلام لانے سے عمر کو بھی عزت ملی مگر نبی نے عمر کی عزت بتائی کہ عمر وہ ہے جس نے اسلام کو عزت ملی اگر یہ اسلام کی عزت عمر سے ہے تو اسلام کی تجدید بھی حسین ابن علی عجیب عجیب تحقیقات اپنے کولوں پھڑ صرف جتنے اہل بیت دا نام مولوی نے خنجر پہنگا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار و برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں اے فکر رضا پڑھ تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اے اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے 1000 سے زائد کتابیں کنز الایمان ترجمہ ہزاروں فتوے فتاوہ رضویہ ارے ہزاروں مرید ہزاروں شاگرد ہیں مگر جب احمد رضا جانے لگے یہ نہیں کہا کہ کنز الایمان میرے سرحانے رکھو میری کتابیں میرے دائیں بائیں رکھو اور میرے مریدوں سامنے آ جاؤ میری کتابیں سامنے رکھو فرمایا نہیں یہ کتابیں بھی لکھی دین کی تبلیغ بھی کی مگر یاد رکھنا اہل بیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جا رہا ہوں یہ ہے
ہے فکر رضا. انہوں نے اپنے فتویاں تے ناز نہیں, انہوں نے اپنے علم تے ناز نہیں, انہوں نے اپنے ہزارہ مریدہ تے شگردہ تے ناز نہیں. اگرچہ سانو ناز اعلی حضرت نے کیا کم کر چھڑے, مگر احمد رضا کو اس بات پہ ناز نہیں. احمد رضا کو اس بات پہ ہے, فرمایا گواہ رہنا سجدہ دے ہتھاں تے ہاتھ دے کے چلنا. یہ ہے فکر رضا. فکر رضا کو مس یوز نہ کرو. پتہ نہیں اعلی حضرت نہ لے کے تانوں پتہ ہی نہیں اعلی حضرت شے کی سا. تساں تے اعلی حضرت نوں انج سمجھا جی پنڈ دا میانا سی. تم جانتے نہیں میرے اعلیٰ حضرت کی فکر کی بلندی کو. ارے اعلیٰ حضرت کی فکر کی بلندی میرے نبی کے اہل بیت کے قدموں کے خاک سے. منو دست دامان آل رضالے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ تینوں نبی دی حدیث نہیں یاد آئی کہ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے چلا؟ اگو کہندے جی او یال سی آج دی آل آل نہیں تے امام مہدی آل نبی نہیں. میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے, میری عطرت میں سے, میری آل میں سے ایک شخص آئے گا. ارے امام مہدی ابھی آنا ہے, ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی آنا ہے. اور ہزاروں سال بعد بھی وہ مصطفیٰ کی اہل بیت اور آل ہوں گے. پتہ یہ چلا سب نسب ختم ہو جائیں گے, مصطفیٰ کا نسب ختم نہیں ہوگا. صرف ایک وجہ ہے نسب کے ٹوٹنے کی, وہ ہے حد کفر. حد کفر ہو تو لیسا میں نہ ہو. اگر کفر نہیں نا تو سید جنہ بھی گناہ گار ہوئے پھر بھی واجب التعظیم ہے. صرف کفر ہے جو اس کے نسب کو ختم کر دیتا. اگر حد کفر نہیں تو پہمیں جنہ بھی گناہ گار ہوئے امت کو دی تعظیم لازم. یاد رکھنا ایک پاسے قدونو شریف آکے تو دوجے پاسے سیدہ نو پہنکے, شرم آنی چاہیے. تو سامعین ذی وقار مسلمان فتنوں سے بچو. یہ اہل بیت کی محبت جو دلوں نکل جانی ہے نا تو پھر دجال نے تو انہوں لینے ہیں. جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور دجال دے فتنے تو وہی بچے گا. اسے واسطے نوے نے فتنے آندے نے اہل بیت دی محبت کٹ ہو جائے, کٹے گی تے دجال دے نال جانا جی. جدے سینے چ اہل بیت دی محبت ہوئی نا انہیں دامن اہل بیت پھڑیا ہونے. منو دستو دامن آل رسول. دجال کے فتنے سے اگر بچو گے تو کشتی نوح جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت. سانو بھی پتہ ہے جرا رافضی ہو گئے وہ سید نہیں. حد کفر ہو تو پھر سید نہیں رہتا. باقی جنہ بھی گناہ گار ہو گئے. حضرت شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کسے پوچھو نہ کہا جناب سید جڑا بڑا گناہ گار مجھا نو واٹو دیندہ ہے, گھوڑے پہ جاندہ ہے. انہوں نے کہا یاد رکھیا جے, یاد رکھیا جے ہیرا جڑا ہے نا اور گندے نالج بھی ڈگا ہوئے تو ہیرا ہی رہندہ ہے. بلکہ آپ نے فرمایا پانی گندہ بھی ہوئے آگو بھی بجھا چھڑ دے. سید گناہ گار بھی ہویا جنت ہو بھی لے جائے گا. گندہ نالے دا پانی بھی ہوئے تو کی آگے لگے بجھ دی نہیں موڑ. سید گناہ گار بھی ہوئے نا تو آڑے آستے نبی دی نسبت اس سے طرح. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا لہذا سادات دی محبت دلو نا جان. نسل میرے نبی نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ, میری محبت سکھاؤ تو میری آل بھی محبت سکھاؤ. یہ محبت نکل گئی تو پھر کھلی گام, پھر ہر فتنے دے نال ہونے گا. تو جن نبی دی اہل بیت دی محبت ہوئی تو پھر اللہ دے فضل نہ تو جنت ہے. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا ساڑھا تے الحمدللہ سی تے اہل بیت دے اصحاب دے منن والے. ساڑھے نزدیک تے یزید فسادی, یزید فسادی, یزید باطل, یزید فرعون تے نمرود دا نمائندہ ہے. ساڑھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جڑے نے آپ جڑے نے اللہ رحمان دے بندے نے, میرے نبی دے دین تے پیرا دین والے. فکر صدیقی, فکر فاروقی, فکر عثمانی, فکر علی نو لے کے, فکر حسن مجتبہ نو لے کے میرے امام علی مقام میدان وچ نکلے نے. مسلمانہ کیویں دساں اوے میرے امام نے حق واسطے اپنا نبی دا شہر مدینہ چھوڑیا. الوداع الوداع
الوداع مدینے والے اج حسین ابن علی جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کو حرام مچیا ہویا ہے بیبیاں رو رہیاں نے صحابی جڑے نے عرض کردے نے پیا کا نہ جایا جے کوفی بے وفا نے دغا باز نے مگر میرے امام نے فرمایا کی پوچھ دیو پہ تسی تدبیر آندے ہو مگر تقدیر لکھی ہوئی ہے اج میں کربلا چ جاواں گا اوتھے میرے بچے ذبح ہون گے اوتھے نبی دی اول قربان ہوے گی اوتھے میں اپنے بچیاں نو قربان کراں گا وقت آ گیا میرے امام نکلے نے مدینہ تو مکہ مکہ تو کربلا پہنچے اسامی نے زی وقار اوتھے میرے امام دے خیمے لگ گئے نے سیدہ دے خیمے لگ گئے نے شہادتاں شروع ہوئیاں مذاکرات ناکام ہوندے نے پہ میرے امام نے حجت تمام کی تھی فرمایا پہچانو میں کون ہاں میں نبی دا نواسا سیدہ زہرا بطول دی گود وچ پلن والا علی دے انگلی پکڑ کے چلن والا نبی دے کندیاں تے کھیلن والا جنت دے جواناں دا سرداراں مگر انہاں دناں دے دلاں دے اندر بغض آل رسول ہوے انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی انہاں نے دنیا دا جڑا ہے وہ خرید کے ایمان بیچ دیتا میرے امام نے فرمایا لیکن انہوں نے پھر بھی جڑا حق نو تسلیم نہ کیتا شہادتاں شروع ہو گئیاں کتے امام علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں وجدیاں نے کتے امام علی اصغر دا گلا کٹیا جا رہا وے کدی عالم وے غازی عباس تے بازو قلم ہوندے نے پے کدی حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جام شہادت نوش کردے نے پے کدی حضرت قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیے پئی اے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شاناں اے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں میرے امام علی مقام نے جڑا صبر بکھا چھڑیا بغملی نمونہ بن کے دکھایا وہ امام تے پھر امام نے وہ علی دیاں شہزادیاں بھی دسیا اسی صبر والے جس دے گھر دے اندر ایک باپ دا لاشا پیا ہوے انہاں تھیاں نو پردے بھول جاندے نے سراں تو چادراں لتھیاں انہاں نو خیال بھی نہیں آوندا اذاناں ہوندیاں رہندیاں نے انہاں نو سجدے یاد نہیں رہندے مگر کربلا دے میدان اندر کوئی ایک لاشا نہیں دو لاشے نہیں مسلمانہ جویں پتیاں پھلاں دیاں بکھریاں ہوندیاں نے انج میرے نبی دی آل دے لاشے کربلا دے میدان اندر بکھرے ہوئے نے مگر شہزادیاں نو سلام ہے علی دیاں بیٹیاں دی عظمت نو سلام ہے اے سید زادیاں نے صبر کر کے بکھایا اے لاشیاں دے اتے بھی اے میری سیدہ نے اپنی چادراں نہیں اتاریاں سراں تو دوپٹے نہیں لائے اپنے بال نہیں کھولے بلکہ ریت تے تیمم کر کے علی دیاں تھیاں سجدے کر کے دستیاں نے پئیاں اسی حیا والے اسی صبر والے اسی دین والے اسی قرآن والے ہیں مسلمانہ جڑے شہزادیاں دیاں لاشاں بکھریاں ہویاں نے میرے امام علی مقام بھی کربلا دے میدان اندر گئے نے اے مسلمانہ کیویں دساں میری سیدی پیشانی تے تیر لگا میرے امام بھی زمین کربلا تے گر گئے نے سید زادیاں حضرت سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو بلایا سینے دے نال لایا کدی متھا چم دیاں نے کدی بال سنوار دیاں نے شہزادی سکینہ عرض کر دیاں نے پھپھو امی میں مدینیوں چلیاں تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا میں کربلا وچ آئیاں تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا میرے ویر چلے گئے میرے بھائی چلے گئے میرا علی اکبر گیا وے میرے چاچو علمدار گئے نے تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا سیدہ زینب سلام اللہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا شہزادیے میں تینوں کی دساں اگے میری بھتیجی سیں او دیکھ تیرا باپ سواریوں گر گیا میرے ویر دی سواری دی پشت خالی ہو گئی میں تیرے نال پیار ہن تینوں یتیم سمجھ کے کرنی میرے نانا نبی نے فرمایا وہ یتیمان نال پیار کری دے سید زادی اپنے پھپھو دے گلے لگیاں پھپھو امی وہ جدو مدینیوں آئے
جانے سا ویر بھی نال سن ابو بھی نال سن چاچو بھی نال سن ان سا مدینے کیویں جانے میری سیدہ نے فرمایا سیدزادیے جدا کوئی نہیں ہوئے او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہندائے میری سیدزادی نے دلاسا دیتا سارے خاندان ہوئی کٹھیاں کیتا وہی علی دی تین خطبہ دیتا فرمایا اسی نبی زادیاں اسی نبی زادیاں اسی زہرہ بطول دیاں تیاں وے اسی علی دیاں بیٹیاں انہیں صبر کر کے دکھانا ہے کوئی ماتم نہ کرے کوئی سروں دوبٹے نہ لائے وے بیران دے لاشیاں تے صبر کری آجے وے در سید زادی کٹھیاں کر کے خطبے فرما رہیاں نے ادھر لائنہ نے خیمیاں نو اگاں لا رہے نے وے علی دیاں تیاں پردے سنبھال دیاں نے ایک خیمے تو دوجہ خیمہ دوجے خیمے تو تیسرا خیمہ اے سید زادیاں دے خیمے اگاں لگ دیاں نے مال لٹیا جا رہا ہے اے کوثر لٹان والے اے جنت دیاں بشارتاں دین والا گھرانا اج انہاں دا مال و سباب لٹیا جا رہا ہے سید زادیاں اپنے کنا چوں والیاں لا کے سٹ دیا نے اے ظالماں قریب نہ آئی اے علی دیاں تھیاں نو غیر راحت نہ لگے فرمایا خبردار اے نبی دیاں شہزادیاں نو کسے غیر دا ہاتھ نہ لگے سیدہ سکینہ نے اپنیاں بالیاں اتاریاں زمین تے سٹیاں لے لینا اے بالیاں لے جا میرے باپ دی نشانی ہے مگر میرے قریب نہ آئی اے سیدہ نے اپنیاں بالیاں اتاریاں مگر ظالمانو شرم نہیں آئی اے مسلمانہ کیویں دساں کربلا دے میدان اندر وہی آج بیٹے واسطے باپ دا چکنا بڑا مشکل ہی ہوندا ہے مگر پتر پھر بھی باپ دا جنازہ چک لیندے نے اس باپ دی کمر ٹوٹ جاندی اوے جنوں پتر دا جنازہ چکنا پے جائے اوے ویر ویراں دے جنازے چک لیندے مگر لک ٹوٹ جاندے نے اوے مگر دنیا تے یار یاراں دیاں منجیاں نو موٹے دیندے نے اکھاں چ آنسو اوندے نے لو یار والے رب دے مگر کربلا دے میدان اندر تاریخ بدل گئی ہے اے مرد مردان دے جنازیاں نو موٹے دین دے ساری دنیا نے ویکھے نے مگر یہ در علی دی تی ویر دے لاشے چک دیئے شاءاللہ کسے پہنتے یہ وقت نہ آوے اے علی دی تھی کدی ویران دے لاشے اکٹھیاں کر دیاں نے اے کدی ماں اونو محمد دے لاشے اٹھا رہیاں نے علی دیاں شہزادیاں ویران دے لاشے اکٹھے کر دیاں نے پیغام ملیا سیدہ اے سیدہ سکینہ نظر نہیں آ رہیاں میری سیدہ نو ویر بھول گئے اے شہزادی نو تلاش کر دیا نے اے میری بھتیجی سیدہ کدھر چلیا گئیاں سیدہ دور ویکھیا ایک لاشا پیا ہو جائے اے جدیاں ہڈیاں ٹوٹیاں ہویاں نے کھوڑیاں نے جدیاں ہڈیاں توڑیاں ہویاں نے واہ حسین تیری شہادت نو سلام سیدہ سکینہ چھاتی دے نال لگیاں ہویاں نے عرض کر دیا نے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے وہ آج بھی جدو شام پیتی ہے وہ دھیاں انتظار کر دیا نے ابو یون والے نے بیٹیاں انتظار کر دیا نے میرے باپا یون والے نے میری سیدہ بھی انتظار کر دیئے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے میری سیدہ زینب سلام اللہ جا کے فرمایا اٹھایا شہزادی نو نیسے آدیے ان انتظار نہ کر تیرا باپا واپس نہیں آئے گا مسلمانہ جدو بے باپ نکل دینے تھیاں پیار کر دیا نے آج بھی جدو میں آیا میری بیٹی نے میرا متھا چومے میں تھی دا متھا چومے آئے اے جدو باپ نکل دینے بیٹیاں باپ دا متھا چوم دیا نے اے باپ تھیاں دے متھے چوم دینے اے تھیاں والا نل کھیڑ دیا نے
کدی داڑی نال کھیل دیا نے وہی علی دی تھی کربلا دے میدان اندر باپ دا سر تلاش کر دیا نے مینوں بابا دا سر مل جائے وہی میں ایک وری آخری وری بابا دی پیشانی چم لواں مگر تلاش کیتا وہی سید دا سر کٹیا ہویا ہے دور ایک ملون کھڑا ہے وہی انہیں سید نو والا تو پکڑیا ہویا ہے جنا والا نو ککی سیدہ زہرا کر دیا رہی ہو میرے امام کا سر انور اس نے بالوں سے پکڑا ہے سید زادی فرما دیا نے ایک وری باپ دا سر دے دے میں رج کے باپ نال پیار کر لوا مسلمانہ میں کیویں دسا اے سیدہ زینب نے نیزہ پکڑی آئے ہے اپنے جڑے پیرا دے رہی آنی ایک مدینہ شریف واللو ایک ڈاچی سوار نظری آیا میری سیدہ نے آواز دیتی ہے ڈاچی والیا اگے نہ آوی اوہ اگے نہ آوی اگے علی دیا تھیاں بیٹھی آئے یادی اگے زہرہ بطول دیا بیٹیا اوہ جڑا پردے دارا نے جواب آیا میری بیٹی میں کوئی غیر نہیں میں تیرا نانا نبی آیا تیرا پیرا دیکھنے آیا میرے امام نے فرمایا سیدہ نے جدو پرز کی تھی نانا جی جدو میرا ویر چلا گیا تسی کیوں نہیں آئے میرا علی اکبر ڈگا تسی نہیں آئے حضرت ام سلمہ فرماؤں نے 10 محرم شام دا ویلا میں دیگر ویلا ہویا میں بیکھیا میرے نبی میں نو خوابچ نظر آئے نے وہ زلفاں بکھریاں ہویا نے گرد و غبار پیا ہویا چہرے تے جڑا غم دیا سار نے ام سلمہ فرماؤں دیا نے میں عرض کی تھی آقا کی حال بنایا ہے عرض فرمایا میرے نبی نے ام سلمہ میں کربلا بچو آیا وا میرے نبی دے ہاتھ وچ خون والی بوتل فرمایا میں پترا دا خون اکٹھا کردار یابا ام سلمہ فرما دیا نے میں اٹھیا میں وہ بوتل پکڑی جڑی منو میرے نبی نے عطا فرمائی سی دیکھیا تو مٹی خون بنی ہوئی ہے وہ آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے وہ جنہ دے رون دی آواز ہوتی ہے وہ مدینے شہر دے پتنی تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل تکروں دی وہ بیڑی لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی بچ کربل دے آکے لوگوں وہ بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا وہ ساری دنیا نال سکھا دے وسدی ایک پین حسین دی لٹی جڑے بھائی چلے گئے پتر چلے گئے اے سید زادیاں پابند ہو گیا میں آخری گل سنانا وا جدو سید زادیاں دا قافلہ اے کدی شام دے بازار وچ وہ اس خاتون نے آگے پیالہ کیا اور دیکھ کے کہنے لگی اے بٹیا مجھے لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے میری سیدہ نے فرمایا کہاں دیکھا ہے کہاں میں تو مدینے سے آئی ہوں
بڑھیا کہنے لگی پھر میں نے یقیناً تجھے زہرا کے گھر میں دیکھا۔ میں کچھ عرصہ سیدہ کے گھر کی نوکری کرتی رہی۔ میری سیدہ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی سیدہ کے شہزادوں اور بیٹیوں کو میں کھلاتی رہی تھی، وہ مجھے حسن و حسین یاد ہے، مجھے زینب ام کلثوم یاد ہے۔ میری سیدہ زینب نے فرمایا ماں پھر وہ نیزے پہ تیرا حسین ہے جس کو لوریاں دیتی تھی، یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے۔ قدموں میں گر گئی۔ میرے نبی کے صحابی آ کے عرض کرنے لگے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری سیدہ نے فرمایا ان سے کہو کہ جس کے ہاتھ میں میرے حسین کا سر ہے اس سے کہو کہ آگے چلے، لوگ سر کو دیکھتے ہیں، سیدزادیوں پہ نگاہ پڑتی ہے۔ کیا عرض کروں، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، مگر یہ ساری شہادتیں فقط دین مصطفیٰ کے لیے تھیں، یہ شرم و حیا کے لیے تھیں، یہ فساد کو ختم کر کے قرآن کی حکومت کے لیے تھیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو میرے حسین کا اسوہ حسنہ سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کا صبر اور ان کی بہادری دکھاؤ، اسی میں ہماری نجات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میں حضرت مناظر اسلام کے درجات کو بلند فرمائے، میرے والد کریم کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ اس خون حسین کا صدقہ ہر نیک مراد پوری فرمائے۔ یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں
کرے